قاہرہ میں ہونے والے حماس اسرائیل مذاکرات میں اہم پیش رفت۔ حماس نے امریکہ کو اپنے ہتھیار ڈالنے سے متعلق فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ کہا کہ وہ ہتھیار نئی خود مختار فلسطینی ریاست کے حوالے کرے گی۔ غزہ قومی مسئلہ ہے، اس پر صرف حماس فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ثالثیوں کے ذریعے تفصیلی مذاکرات کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں ڈھونڈنے کے لیے اسرائیل کو بمباری بند کرنا ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی حماس کے موقف کی تعریف۔ کہا جنگ بندی منصوبے پر سب متفق ہیں، کسی لچک کی فی الحال ضرورت نہیں، ممکن ہے بعد میں اس پر کچھ تبدیلی بھی ہو جائے۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں جنگ بندی معاہدے کے بہت قریب ہیں، 99% بات طے ہو چکی، جنگ بندی کے بعد کیا ہوگا حماس نے اتفاق کر لیا، غزہ معاہدے کی کوئی 100% ضمانت نہیں دے سکتا۔ پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک کا امریکی صدر کے غزہ جنگ بندی منصوبے پر حماس کے مثبت رد عمل کا خیر مقدم۔ پاکستان، اردن، UAE، انڈونیشیا، ترکیہ، سعودی عرب، قطر، مصر کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ بیان جاری۔ اسرائیلی افواج کے مکمل انخلاء اور غزہ کی تعمیر نو پر زور۔ مسلم ملکوں کا 2 ریاستی حل کی بنیاد پر پائیدار امن کے عزم کا اعادہ۔ وزیراعظم شہباز شریف ملائیشیا کے 2 روزہ سرکاری دورے پر کوالالمپور پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ سے شاہی پروٹوکول میں وزیراعظم ملیشین انوار ابراہیم کی رہائش گاہ لایا گیا۔ ملیشین ہم منصب سے بات کرتے ہوئے شہباز شریف نے پرتباہ خیر مقدم پر شکریہ ادا کیا۔ دورے کے دوران اہم معاہدوں پر دستخط کا امکان۔ نائب وزیر اعظم ذاکر ڈار، عطا تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی ہمراہ ہیں۔ اس بار بھارت انشاءاللہ اپنے طیاروں کے ملبے تلے دفن ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھارتی اسٹیبلشمنٹ کے اشتعال انگیز بیانات پر رد عمل۔ کہا بھارتی فوجی اور سیاسی قیادت کے بیانات اپنی خاک میں ملی ساکھ کو بحال کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ دوبارہ کوئی مس ایڈونچر کیا تو سکور 6-0 سے کہیں پنجاب اور سندھ حکومت میں تلخیاں بڑھنے لگیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے پنجاب حکومت کو مباحثے کا چیلنج دے دیا۔ کہا جس نقطے پر بات کرنی ہے کر لیں، سندھ حکومت محض بہانہ، پنجاب حکومت کا اصل نشانہ وفاقی حکومت ہے۔ سندھ یہ سازش کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ جنوبی پنجاب میں لوگ رو رہے ہیں، BISP کے ذریعے فوری مدد کی جائے۔ اپنے مشورے اپنی جیب میں رکھیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا شرجیل میمن کو جواب۔ بولیں کراچی کے کچرے کی بات کریں تو لسانیت لے آتے ہیں۔ جنوبی پنجاب آج بھی اندرون سندھ کے کسی بھی علاقے سے زیادہ بہتر اور ترقی یافتہ ہے۔ پنجاب میں سیلاب متاثرین کو چیک ملنا شروع ہو گئے۔ آپ آج بھی 2022 کا سیلاب بیچ رہے ہیں۔ پنجاب کی ترقی سے جلنا بند کریں۔ جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے، آپ ریلیکس کریں، ٹیک اٹ ایزی، چلتا ہے، زندگی ہے۔ 2022 میں جب سیلاب آیا تھا صوبہ سندھ میں، ہم لوگ بھی پریشر میں تھے، اور میں آج بھی ان کو کہوں گا کہ وہ چھوڑیں، ان چیزوں پر فوکس نہ کریں، وہ اپنے کام پر فوکس کریں۔ اور جو پنجاب کا کسان ہے نا، اس کو پریشانی اور خطرہ لاحق ہے کہ کیا میں نومبر کے مہینے میں اپنی گندم کو کاشت کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔ اس کے کہ دوسروں کے اوپر اٹیک کریں، بہتر یہ ہوگا کہ آپ بتائیں ملتان میں بیٹھ کے، جنوبی پنجاب میں بیٹھ کے، کہ آپ اس دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب پنجاب حکومت سے مناظرے کے لیے تیار۔ کہا میری تینوں بہنیں سیلاب کی وجہ سے دباؤ میں ہیں، ان سے گزارش ہے اپنے کام پر توجہ دیں، سیلاب متاثرین کی خدمت کریں، بات نکلی تو پھر دور تک جائے گی۔ عظمہ بخاری نے کچھ روز پہلے شرمیلا فاروقی کو مناظرے کا چیلنج دیا تھا۔ ورلڈ کپ میں بھارت نے پاکستان کو 88 رن سے ہرا دیا۔ 248 رنز کے ہدف کے تعاقب میں گرین شرٹس نے 159 رنز بنانے پر اکتفا کیا۔ پاکستانی کپتان فاطمہ سنا نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ بھارتی بیٹر ہرلین دیول 46 رنز کے ساتھ نمایاں رہیں۔ پاکستان کی جانا بیگ نے 4 وکٹیں حاصل کیں۔ شدرا امین 81 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہیں۔ میچ کے دوران مچھروں نے گراؤنڈ پر دھاوا بولا، کچھ دیر کے لیے کھیل کو روکنا پڑا۔ بھارت نے کرکٹ خرید لی، کرکٹ کے اصول خرید لیے۔ وومنز ورلڈ کپ کے پاک بھارت میچ میں تھرڈ امپائر نے BCCI کی زبان بولنے میں چند سیکنڈ ہی لیے۔
پاکستانی بیٹر منیبہ علی کا پہلے ناٹ آؤٹ پھر آؤٹ دیا۔ قوانین کے مطابق بلہ ایک بار کریز میں لگ جائے تو پھر آؤٹ نہیں دیا جا سکتا۔ منیبہ علی اور کپتان فاطمہ ثنا کے احتجاج کے باوجود تھرڈ امپائر کا فیصلہ برقرار رکھا گیا۔ بھارت باز نہ آیا، ایشیا کپ کے بعد ویمن ورلڈ کپ میں بھی گھٹیا سیاست لے آیا۔ پاک بھارت میچ میں ٹاس کے دوران بھارتی ٹیم کی کپتان نے پاکستانی کپتان فاطمہ ثنا سے مصافحہ نہیں کیا۔ ایشیا کپ میں بھی دونوں ٹیموں کے کپتانوں نے مصافحہ نہیں کیا تھا۔ فتنال ہندوستان کے لیے بلوچستان کی سرزمین تنگ، کورکی میں قبائلیوں سے جھڑپ میں 4 دہشت گرد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ مقامی قبیلے کا ایک فرد شہید اور 2 زخمی ہوئے۔ دہشت گردوں نے کورکی میں مقامی خواتین کو مسلسل ہراساں کیا، علاقہ چھوڑنے سے بھی انکار۔ دہشت گردوں کے مذموم عزائم کے پیش نظر مقامی قبائل نے اپنے دفاع کا فیصلہ کیا۔ پاکستان سمود فلوٹیلا واقعے میں اسرائیل کے ہاتھوں گرفتار پاکستانی کی رہائی کے لیے متحرک۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سابق سینیٹر مشتاق احمد اسرائیلی حراست میں محفوظ اور خیریت سے ہیں۔ عدالت سے ڈیپورٹیشن کے احکامات کے بعد وطن لایا جائے گا۔ چند روز میں تمام پاکستانیوں کی واپسی مکمل ہونے کی توقع ہے۔ اسرائیلی حراست سے رہائی پانے والے 137 رضاکار استنبول پہنچ گئے۔ حکومت حماس کو تسلیم کرے، پاکستان میں حماس کا دفتر کھولا جائے۔ حماس اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق کام کر رہی ہے۔ امت مسلمہ ڈٹ کر فلسطینیوں کا ساتھ دے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کراچی میں غزہ یکجہتی مارچ سے خطاب، کہا دنیا کو نئی اقوام متحدہ کی ضرورت ہے۔ موجودہ اقوام متحدہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گئی، دنیا کو نئی اقوام متحدہ کی ضرورت ہے۔ غزہ امن منصوبے نے اسرائیل کو مشکل میں ڈال دیا۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر کے مجوزہ امن منصوبے سے اسرائیل کو وہ سب نہیں ملے گا جو وہ توقع کر رہا ہے۔ حماس نے یرغمالیوں کی رہائی پر آمادگی ظاہر کی لیکن ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم طاقت کے بل بوتے پر منصوبے پر عمل چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان کی ورلڈ ریکارڈ ہولڈر طالبہ ماہنور چیمہ کی ملاقات۔ گزشتہ ہفتے وزیر اعظم کے دورہ لندن کے دوران ملاقات ہوئی۔ ماہنور چیمہ نے اے لیول کے امتحانات میں 24 مضامین میں انفرادی طور پر امتیازی گریڈ کے ساتھ کامیابی حاصل کی۔ وزیر اعظم نے شاندار کارکردگی دکھانے والی طالبہ پر دلی مبارکباد دی۔ اسلام آباد میں دوسرا بڑا کنونشن ہال تعمیر کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سی ڈی اے ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس۔ وزیر داخلہ کی منصوبے کے ڈیزائن کے لیے بہترین آرکیٹیکٹس کی خدمات حاصل کرنے کی ہدایت۔ کہا نئے کنونشن ہال کو بین الاقوامی معیار اور جدید دور کے تقاضوں کے مطابق تیار کیا جائے۔ اسلام آباد ایکسپریس وے کی کمرشلائزیشن کا پلان بھی طلب۔ محسن نقوی کا 6 تھانوں کے کام 45 دن میں مکمل کرنے کا ٹاسک۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز کوئٹہ کا دورہ۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر طلباء سے تفصیلی گفتگو کی۔ اساتذہ اور طلباء نے سیشن کو خوشائند قرار دیا۔ مزید سیشنز کی خواہش کا اظہار۔ معرکہ حق میں پاک فوج کی کامیابی پر خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی صوبے کی سرکاری زمین اراضی پر گندم کاشت کرانے کی ہدایت۔ گندم کی کاشت کے ہدف کے حصول کے لیے ایکشن پلان تیار کر لیا گیا۔ سیلاب سے فصلوں کے نقصان پر 20,000 روپے فی ایکڑ مالی امداد کی منظوری۔ لاہور میں الیکٹرکو بس کے لیے مخصوص بس سٹینڈ قائم کرنے کی بھی ہدایت۔ مریم نواز کا مختلف علاقوں میں آوارہ کتوں کے کاٹنے کے واقعات پر اظہار برہمی۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کے اثرات۔ سیلاب سے چاول کی ہزاروں ایکڑ پر تیار فصل تباہ۔ قلت کا خدشہ، پنجاب میں چاول مسلسل مہنگا ہونے لگا۔ ذخیرہ اندوز بھی سرگرم ہونے سے چاول کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ لاہور میں اچھی کوالٹی کے چاول کی قیمت 440 روپے فی کلو تک پہنچ گئی، خریدار پریشان۔ ملک کے میدانی اور بالائی علاقوں میں آج سے بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کی پیش گوئی۔ بارشیں وقفے سے 7 اکتوبر تک جاری رہیں گی۔
خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں آج بارش کا امکان، چند مقامات پر موسلادھار بارش اور ژالہ باری کی توقع۔ بارش کے دوران شہریوں سے دوران سفر احتیاط کی ہدایت۔ بحیرہ عرب میں موجود طوفان شکتی نے شدید سائیکلون کی شکل اختیار کر لی۔ ٹراپیکل سائیکلون وارننگ سینٹر نے 10واں الرٹ جاری کر دیا۔ طوفان کراچی کے جنوب مغرب میں 800 کلومیٹر دور۔ آج سے طوفان کی شدت میں کمی آنے کا امکان۔ بدین، ٹھٹہ، سجاول، حب، لسبیلا، وران اور کیچ میں بارش کا امکان۔ کراچی اور بلوچستان کے کئی علاقوں میں بادل برسیں گے۔ ماہی گیروں کو گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت۔ اسرائیل نے ٹرمپ کے مجوزہ امن منصوبے کی دھجیاں اڑا دیں۔ غزہ پر بمباری اور فلسطینیوں کی نسل کشی جاری۔ صہیونی فورسز کے تازہ حملوں میں مزید 107 فلسطینی شہید ہو گئے۔ دفاع کے علاقے میں ایک گھر پر اسرائیلی حملے میں 4 افراد شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ جبری قحط سے مرنے والوں کی تعداد 460 ہو گئی۔ غزہ میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 67,000 سے تجاوز کر گئی۔ بنگلہ دیش کی انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل میں عوامی لیگ کے خلاف بطور سیاسی جماعت تحقیقات کی تیاریاں۔ چیف پروسیکیوٹر نے کہا عوامی لیگ کو بطور مجرم پارٹی انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ مینچسٹر میں سبز ہلالی پرچم سربلند، نوجوان پاکستانی باکسر محمد علی نے بھارتی حریف اندر بسی کو پچھاڑ دیا۔ WBC کا ویلٹر ویٹ ٹائٹل جیت لیا۔ سعودی عرب میں بین الاقوامی کتب میلے کا آغاز۔ 25 ملکوں کے 200 سے زائد پبلشرز کے اسٹال لگ گئے۔ مذہب، سائنس، ادب، تاریخ، جغرافیہ سمیت دیگر موضوعات پر کتب اسٹالز کا حصہ۔ کتاب میلے میں خطاطی بھی مقابلے۔ اور پراسرار طور پر لاپتہ ہونے والے لڑکے کو تلاش کرنے کی کہانی۔ ہالی ووڈ فلم پمکن ہیڈ کی جھلکیاں جاری کر دی گئی۔ فلم رواں برس 17 اکتوبر کو ریلیز کی جائے گی۔